بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سنیے یہ اختلاط، امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو ہم آپس میں اختلاط ہے نا کہ مسیحی، یہودی، مسلم، کافر، یہاں سے ویسٹرن ورلڈ میں لوگ جاتے ہیں اور اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ان کے وجود میں اتنا اخلاق ہے کیوں ہے، حالانکہ مسلم نہیں ہے؟ تو کل میں نے اس کا بتایا، لیکن اختلاط کے کچھ فائدے معصوم بتاتے ہیں۔ فرمایا جب تم ان کے ساتھ مختلط ہوتے ہو نا، تیرے اندر امیونٹی پاور بڑھتا ہے۔ آپ کسی ایرانی شیعہ کے پاس جائیے، ایک سمپل ایرانی شیعہ، اور اس سے پوچھئے مثلا خلافت کی بحث، فدق کی بحث، مختلف چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور پاکستانی شیعہ سے آپ پوچھیں گے نا، وہ زیادہ اویئر ہے۔ آپ اتنے اویئر کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ کے اندر مولا علی کا دفاع اور عقائد کا دفاع بنسبت عوام کی بات کر رہا ہوں، ہماری عوام میں یہ چیزیں زیادہ ہیں بنسبت ان کے، کیونکہ جب معاشرہ مخلوط ہوتا ہے، آپ 24 گھنٹہ ڈیفنس سسٹم میں، ہاں آپ کا نوجوان جتنا فیس بک پہ عقائد کی بحثیں کرتا ہے اتنا ایرانی نوجوان نہیں کرتا، کیونکہ جب اختلاط میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے وجود میں ڈیفنس پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے بچے کو 24 گھنٹہ گھر میں بٹھا دے تاکہ میرا بچہ بیمار نہ ہو، 6 سال گزر جائیں کبھی گھر سے نکلنے نہ دے، اور جب 7ویں سال اس کو باہر نکالے گا وہ فوراً بیمار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے امریکن پریشان تھے کہ ہم عراق جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، عراقی بچے مٹی میں گھومتے پھر رہے ہیں، یہ بیمار نہیں ہو رہے ہیں، کیوں؟ وہ اتنا ان کچرے میں گھوم پھر کے ان کا امیونٹی پاور کیا ہو گیا تھا؟ مضبوط ہو گیا تھا۔ اور یہ رپورٹ آئی جن ملکوں میں سب سے زیادہ صفائی ہے، کرونا وہاں سب سے زیادہ ہے، اور جو گدلے میلے سے ملک ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان بھی ان میں ہے، تو یہاں کرونا سب سے کم تھا، کیونکہ امیونٹی پاور ان کا بہت ویک تھا، اور یہاں پہ امیونٹی پاور ان چیزوں میں رہ کے غریبوں کا مدد ہو گیا تھا۔ تو جب اختلاط میں بندہ رہتا ہے تو اس کا جو ایمانی امیونٹی پاور ہے، جذبہ ایمانی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کہ قرآن کہتے ہیں یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ صیغہ مضارع ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، تمہارے عورتوں کو اسیر بناتے ہیں۔ فی ذالکم بلاء من ربکم، اس میں پروردگار عالم کی بلا بھی ہے۔ لیکن اے مومن تم یہ دیکھو، جب دشمن نے تیرے اوپر ظلم کیا، تجھے قتل کیا، تیرے بچوں کو مارا، آج بتاؤ تمام تر امت ہائے مسلموں میں اگر کوئی مضبوط ہے تو وہ کون ہے؟ مثلا شام پہ حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں شیعہ مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ آپ مضبوط ہوئے۔ عراق پہ حملہ ہوا، اس سے شیعہ مضبوط ہوئے یا کم ہوئے؟ مضبوط ہوئے۔ لبنان میں اسرائیل نے حملہ کیا، شیعہ مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ مضبوط ہوئے۔ اس وقت جو شیعوں کی فورسز بن چکی ہیں اتنے حملے کرنے کے بعد، وہ تمام کا فورسز مضبوط ہیں یا کمزور ہیں؟ تو یہ مت سمجھو جب تیرے اوپر حملہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے۔ دشمن جتنا حملہ کرتا ہے، تبھی کہا کہ اللہ شہداء کے خون میں برکت عطا کرتا ہے۔ دشمن شاید یہ سمجھے گا میں ایک حسینی کو مار دوں گا، کل کوئی اور حسینی پیدا نہیں ہوگا۔ خدا اس خون میں اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ کربلا میں ایک حسین شہید ہوئے تھے، اور اس خون کے صدقے میں لاکھوں حسینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، فکر حسینی بلند ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ جو نظام میں اختلاط ہے، یہ تیرے وجود میں امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، تیرے اندر امیونٹی پاور کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھنا، اس اختلاط میں ایک نقصان بھی ہے۔ ایسے مت سمجھو کہ شیطان اس سسٹم میں چپ بیٹھے گا، وہ تیرے اندر بھی نظام ظلم کو مضبوط کرے گا۔ کہا کہ حق کا نظام یہ تھا کہ تیرے اندر توحید کو مضبوط کرے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھو اور کامیابی کے میدان میں آگے بڑھو۔ لیکن شیطان کا کلمہ یہ نہیں، الہی سسٹم تجھے اللہ کا عابد بناتا ہے، شیطانی سسٹم اور شیطان کا نظریہ یہ ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اپنی عبادت کرنی ہے۔ منیت، انانیت کے سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، اور آج یہ سسٹم بڑا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بارہا میں کہہ چکا، یہ ممکن نہیں کہ میں شیطانی سسٹم میں رہ کر الہی پیغام کو بڑھاؤں، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جو سسٹم تبرج کہ ہر بندہ خود کو دکھانا چاہتا ہے، نام حسین کا لیتا ہے، نام امام زمانہ کا لیتا ہے،
دکھانا کس کو چاہ رہا ہے؟ خود کو چاہ رہا ہے. بندہ بس اسی چیز کے پیچھے ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فیس بک کے لائک مل جائیں. اب کچھ بھی کروں بس مجھے لائک مل جائیں, میرے فالوور بن جائیں. اگر کسی کو گالی دینے سے میرے فالوور بنتے ہیں بنے, اگر بدن کو عریان کرنے سے فالوور بنتے ہیں بنے, اگر فحاشی میں جا کر فالوور بنتے ہیں بنے. کیونکہ وہی سسٹم جو سسٹم ظلم ہے, جو صرف بندے کو چاہتا ہے تیرے اندر انانیت اور منیت پیدا ہو جائے, میں دیکھا جاؤں. اب اس دکھنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے کروں گا. اور ایک طرف سسٹم حسین ہے کہ جتنا چھپا سکتا ہے چھپا. شیطان کہتا ہے جتنا دکھا سکتا ہے دکھا, مال دکھا, دولت دکھا, امیری دکھا, اپنی گاڑی دکھا, اپنے گھر دکھا, بیٹی کی شادیاں کر تو دکھا لوگوں کو تیرے پاس کتنا ہے. اور سسٹم علی کا ہے کہ رات کے اندھیروں میں چھپا چھپا کے دے رہے ہیں. 3 دن تک کوفے کے یتیموں کو پتا نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں تقسیم کرنے والے کون تھے. ایک چھپانے والا سسٹم ہے, ایک دکھانے والا سسٹم ہے. یہ حسین کا نام بھی لے رہا ہے تو دکھا دکھا کر, شہرت پرستی, انانیت, کہ بس میں دیکھا جاؤں. افسوس تو تب ہوتا ہے مجھے نہیں ملتا سوائے کربلا, اور وہ بھی کیونکہ ظلم کا سسٹم تھا اور بی بی مجبور تھی ان خطبوں کے دینے پر. بقائے سسٹم کی بات تھی, لیکن اس کے علاوہ مجھے دکھائیے کہ ایون دین کی تبلیغ کے لیے بھی پوری زندگی میں سیدہ لوگوں میں آئی ہوں, اور سیدہ نے لوگوں میں آ کے خطبے دی ہوں. ہاں جب حق کی لینے کی بات تھی, ولایت کے دفاع کی بات تھی, مجبور کیا جاتا تھا تو بی بی جاتی تھی صرف یہ بتانے کے لیے. یہاں تک ملتا ہے جب بی بی اس دربار میں جا رہی تھی سیدہ, تو بی بی نے کچھ عورتوں کو اپنے پیچھے رکھا تھا. کہا کیوں رکھا؟ کہ جب سیدہ جا رہی ہیں تو سیدہ کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جائیں. جب اس بی بی سے پوچھا جاتا ہے عورت کا عظیم ترین مقام کون سا ہوتا ہے, تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ جب عورت اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. اور آج حسین کا نام لیا جا رہا ہے. شیعہ لڑکی حجاب میں آتی ہے, فیس بک پہ بیٹھ جاتی ہے, انسٹاگرام پہ بیٹھ جاتی ہے, اپنی اداؤں سے اپنے فالوورز کو بڑھا رہی ہو. کہہ رہی ہے مولانا میں تو حجاب میں آتی ہوں. تم کس سسٹم کو فالو کر رہی ہو؟ یہ سسٹم جو تبرج جاہلی کا سسٹم تھا, جس سسٹم میں مولا علی گریہ کر رہے تھے کہ جب عورت گھر سے باہر آتی ہے اور جب لیڈنگ پوزیشن پہ آتی ہے تو پھر جنگ جمل رونما ہو جاتی ہے. اس کو فجور کیسے بڑھتا ہے؟ اسی سسٹم کے ذریعے سے میں پیغام حسین کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. نوح خانوں کی ٹیمیں بن رہی ہیں, لڑکیاں نوحیں پڑھ رہی ہیں. کیا حسین سے درد ہے یا اپنی انانیت, اپنی محبت, یا اپنے فالوور کو بڑھانا ہے؟ اس کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں نے نوحہ پڑھا, یا خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرے 50,000 فالوور ہیں؟ اس نے پوری زندگی میں ایک کوشش نہیں کی. اگر تجھے 70,000 لوگوں کے لائک مل جائیں, اگر تو کوشش کرتی تجھے 1 لائک جناب سیدہ کا مل جاتا, 1 لائک جناب زینب کا مل جاتا. مردوں میں بیٹھ کر خواتین آ کے خطابات ادا کر رہی ہیں. پوچھے خود سے کہ میں نے دین پڑھا ہے, یہ دین کی کس شک میں تجھے اجازت ہے کہ تم اس طرح باہر نکلو؟ کیا اتنی ضرورت ہے کہ علماء کم ہو گئے ہیں کہ خواتین میدان میں آ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی تو خاتون ہے, میں نے حیرت ہوئی مجھے. اب بتاؤں گا کہ ایک سسٹم کون سا ہے جس سسٹم کے مقابلے میں امام حسین نکلے تھے, کہ کہہ رہی ہیں اسلامی حجاب یہ ہے کہ صرف اپنا ادھر تک حجاب کیا جائے جو نماز کا حجاب ہوتا ہے, چہرہ نکلا ہوا ہو. یہ ایکسٹریمزم ہے جو اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں. سیدہ فاطمہ ایکسٹریمسٹ تھی, انتہا پسند تھی. بی بی زینب انتہا پسند تھی. بی بی معصومہ قوم انتہا پسند تھی. وہی پلورلزم کا تصور کہ حق و باطل کو جمع کرو, ایک ایسا دین کو پیش کرو. کا مولانا زمانہ ایسا ہو گیا ہے, اگر تجھے زمانے کے ساتھ چلنا تھا پھر امام زمانہ کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ امام اس پورے سسٹم کو بدلیں گے. سوال یہ ہے تو اس سسٹم کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟
اگر امام زمانہ کو وہی امام حسین کا کام کرنا، امام حسین نے کیا کیا؟ کربلا پہنچے، لوگوں کی چھانٹی کی جا، کربلا پہنچے، ہزاروں نے خط لکھے تھے، 72 نکلے امام حسین کے پاس آئے۔ جتنا حسین قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا لوگ حسین سے دور ہوتے جا رہے تھے، جتنا حسین کربلا آ رہے تھے اتنے جو سیاہیاں تھیں، جو ظلمتیں تھیں، وہ حسین سے دور ہو رہی تھی، اور جو نورانی وجود رکھتے تھے وہ حسین کے قریب آ رہے تھے۔